اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ کے اہل و عیال، آپ کے چاہنے والے تمام خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین، آپ اس وقت یوٹیوب چینل اسلامک انفو ود ابو محمد پر قربانی کے فضائل سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیزان، اسی ٹاپک کے اوپر ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ اسے ضرور دیکھ لیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ عزیزان، اس ویڈیو میں قربانی کی تاریخ پر لب کشائی کی گئی ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی اور اس کو شہرت کب ملی۔ سامعین، چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہے قربانی کے فضائل۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو شخص، بعض فقہا کے نزدیک جو شخص قدرت رکھتا ہو ان کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے۔ آقا دو جہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا فرماتے ہیں قرض لے کر بھی قربانی کرو، یقیناً وہ قرض ادا ہو جائے گا، یعنی اتنی یہ بابرکت عمل ہے۔ عزیزان، ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے آقا دو جہاں سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو عزیزان سنیں گے، آقا نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، یعنی ان کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے اس کا کیا اجر ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی شخص دمبا کرتا ہے، دمبا یعنی قربانی کے طور پہ کرتا ہے، تو اس کی اون میں کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائی جائے گی۔ عزیزان من، ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا ہے کہ دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ، یعنی قربانی دینے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا۔ فرمایا ہاں اگر کسی نے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، اس کا اجر اس سے بڑھ کر ہو تو ہو، مگر کوئی اور عمل اس کے آج کے عمل سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، قربانی کے میں کیا کیا فضائل بیان کروں، ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت ہے اس کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو۔ فرمایا اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین، اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے۔ ابو بصیر نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے قربانی کی علت اور حکمت کے بارے میں جب سوال کیا تو حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قربانی کے حیوان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو خداوند کریم قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 کے مطابق اللہ تعالی نے فرمایا ہے لَقُمْ فِيهَا خیر، کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، یعنی قربانی موجب خیر و برکت ہے۔ قربانی کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین، اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے وہ اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی بروز قیامت، بروز محشر، جہنم اور اس بندے کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے گی۔ بہرحال معزز سامعین، جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ اپنے آقا کا حکم مانتے ہوئے اس عمل کو انجام دینا جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہے، اس سے بڑا قرب کیا حاصل ہوگا۔ عزیزان، دعا ہے خالق کائنات اس پرفتن دور میں، اس گمراہ کن دور میں کہ جس میں اچھائی اور برائی کی تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور خالصتاً اس کی بندگی اور اس کا حکم بجا لاتے ہوئے اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اب چلتے ہیں قربانی کی شرائط کی طرف۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، قربانی سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی گئی ہے کہ اسے انجام دینا چاہیے۔ عزیزان محترم، ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، قربانی دو طرح کی ہے، ایک مستحب اور ایک واجب۔ جو حج پہ گئے ہوئے ہیں
وہاں جو قربانی دینی ہے وہ واجب ہے، اس کی شرائط الگ ہیں۔ لہٰذا جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ مستحب قربانی کے متعلق ہیں۔ معزز سامعین، سوال ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو؟ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اندھا، کانا، لنگڑا، سینگ ٹوٹا، کان کٹا اور بہت دبلا، اسی طرح ضعیف اور بیمار اور خسی، اس طرح کا جانور نہ ہو۔ ہاں البتہ اگر بغیر خسی کے ممکن نہ ہو تو خسی بھی جائز ہے۔ لیکن جب ہم آغا سستانی قبلہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ مستحب قربانی میں واجب قربانی والی شرائط اور صفات کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جو حاجی نے وہاں حج پہ قربانی ادا کرنی ہے وہ والی صفات کا مستحب قربانی میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا قبلہ سستانی صاحب کے مطابق عیب دار جانور بھی قربانی میں جائز ہے، مگر قبلہ فرماتے ہیں کہ افضل اور احوط یہ ہے کہ جانور موٹا اور نقائص سے پاک ہونا چاہیے، یعنی بے عیب ہونا چاہیے۔ افضل ان کے نزدیک اور احوط یہی ہے کہ بے عیب جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، حق بھی یہی ہے، کیونکہ قربانی ہمیشہ اس چیز کی جاتی ہے جو محبوب ترین ہو، تو محبوب ترین میں یہی آتا ہے کہ ایسا جانور نہ خریدا جائے کہ جو عیب دار ہو۔ عزیزان، اسی طرح قربانی کے لیے بہتر یہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے ایام میں جانور کو خرید لیا جائے، اور حکم ہے کہ گھر کا پلا ہوا جانور قربانی کے لیے مکروہ ہے۔ جس حیوان کو انسان خود پالے اس کی قربانی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اسی طرح اپنے ہاتھوں سے پالے ہوئے جانور کو پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ایک الگ مکروہ ہے۔ اسی طرح آگے پڑھتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ قربانی پر قادر نہیں ہے، یعنی ایک جانور وہ سالم نہیں خرید سکتا، تو ایک جانور میں 7 لوگ مل کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ 70 آدمی بھی ایک قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 7 پورے ہوں یا 70 پورے ہوں، 2 افراد بھی مل کر ایک قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تمام گھر والوں کی نیت سے ایک جانور بھی صاحب خانہ قربانی کے طور پر کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر گھر کا سربراہ صاحب حیثیت ہے تو اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے الگ الگ قربانی کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ معزز سامعین، آگے بڑھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کی ایج کیا ہونی چاہیے۔ عزیزان، ضروری ہے اونٹ 6 سال میں داخل ہو، گائے، بکرا یا اس کی جتنی بھی اقسام ہیں 3 سال میں داخل ہوں، یعنی 2 سال مکمل۔ اسی طرح بھیڑ یعنی دمبا وغیرہ 6 ماہ سے زیادہ ہوں، 6 ماہ سے کم کافی نہیں ہے، 6 ماہ سے بھیڑ زیادہ ہو، اور کچھ علماء کے نزدیک بھیڑ یا دمبا وغیرہ 1 سال مکمل کر چکے ہوں اور دوسرے سال میں داخل ہوں۔ عزیزان محترم، سوال ہے کہ قربانی کا افضل اور بہترین وقت کیا ہے، یعنی کس وقت قربانی کرنی چاہیے؟ تو حکم ہے کہ قربانی کا افضل اور بہترین وقت یوم نہر یعنی قربانی کا دن طلوع آفتاب سے لے کر، یعنی جیسے ہی سورج نکلے اس وقت سے لے کر نماز عید کے ادا کر لینے تک اس کا وقت افضل وقت ہے، بہترین وقت ہے۔ اسی طرح اس کا آخری وقت جو ہے وہ 3 دن تک رہتا ہے، یعنی 11ویں اور 12ویں دن تک۔ اگرچہ احوط اور افضل یہی ہے کہ پہلے دن ہی قربانی کر دینی چاہیے، اور عزیزاً قربانی روشن دن میں کرنی چاہیے، یعنی رات میں قربانی نہیں کر سکتے۔ اب عزیزان محترم، کچھ ایسے سوالات جو اکثر پوچھے جاتے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں صرف جواب دیتا جاؤں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کو قربان کرنا سنت ہے۔ اگر انسان نہ کر سکتا ہو تو جو شخص ذبح کر رہا ہو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اسی طرح بوقت ذبح جو ہے وہ خاص دعا ہے جو انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا، اس کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ کھال، سری اور پائے مستحق کو دینا سنت ہے، یعنی کسی بھی مستحق شخص کو دے سکتے ہیں، کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں یا کسی غریب مومن کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن قصاب کو اجرت میں نہیں دے سکتے، یہ مکروہ ہے۔ یعنی سری، پائے وغیرہ، کھال یہ قصاب کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے، یہ مکروہ ہے۔ اذن سوال یہ ہے کہ قربانی کس سے ذبح کرانی چاہیے؟ قربانی کے لیے قصاب مسلمان ہونا ضروری ہے، شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی مسلمان سے قربانی ذبح کرا سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ لوہے کی چھری ہو، سٹیل وغیرہ یا کسی اور دھات کی بنی ہوئی نہ ہو۔ نمبر 3 یہ کہ قربانی کو روبہ قبلہ لٹانا ہے، یعنی قربانی کا منہ قبلہ کی طرف ہو، نہ کہ آسمان کی طرف ہو۔ یہ باتیں قصاب کو ضرور بتائیں جو قربانی کرنے والا ہے، تاکہ کسی بھی خطا کی وجہ سے جو قربانی وہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں وہ ضائع نہ چلی جائے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کا خون صحیح طریقے سے نکلنے دیں،
اوقات ہمارے قصاب حضرات کو جلدی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اور آرڈر لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی ذبح کرتے ہیں بس تھوڑی دیر بعد ساتھ ہی کھال اتارنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے منع کرنا ہے اپنے قصاب کو کہ ایسا نہ کریں، خون صحیح طریقے سے نکلنے دیں، اور اسے تاکید کرنی ہے آپ نے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ پانی پلانا قربانی کو مستحب ہے، قربانی کرنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلانا مستحب ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہ کریں، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا شیعہ سنی کے ساتھ یا سنی شیعہ کے ساتھ مل کر قربانی کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی بڑا جانور ہے تو اس میں کیا شیعہ سنی کے ساتھ یا سنی شیعہ کے ساتھ پارٹنر بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ عزیزان محترم، اب آتے ہیں قربانی کے آخری مرحلے کی طرف، وہ یہ ہے کہ قربانی کے کتنے حصے کرنے ہیں۔ تو عزیزان، قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ مسلمانوں کے لیے یا ہمسایوں کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ جو ہے یہ صرف اور صرف فقراء اور مساکین کا ہے۔ ایک اور سنت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عید نماز پڑھنے کے بعد قربانی کے گوشت سے افطار کرنا سنت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صبح سے کچھ نہ کھائے، عید نماز پڑھ کے جیسے ہی آئے وہ جو قربانی اس نے کی ہے اس کا جو کھانا بنے اسی کھانے سے اپنے دن کا آغاز کرے، یعنی افطار کرے۔ عزیزان محترم، آخر میں قربانی کا مختصر فلسفہ آپ کی سماعتوں کی نظر اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ عزیزان، اس کا فلسفہ جو ہے وہ مشخص تو نہیں ہے، لیکن البتہ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں قربانی کے معاملے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جانور کو ذبح کرنا یا اس کی قربانی دینا ایک ظاہری عمل ہے، لیکن اس کا ایک باطن بھی ہے، اور وہ باطن کیا ہے؟ قرآن کریم سورۃ الحج میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو آیت میں نے پہلی ویڈیو کے شروع میں پڑھی کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، فرمایا کہ اللہ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ہاں اس تک جس چیز کی رسائی ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ، یعنی تقویٰ پہنچتا ہے، خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ یعنی جو قربانی کی اصل روح ہے اگر وہ نہیں ہے تو کسی اجر و ثواب کا اندراج نہیں ہوگا ہمارے حصے میں۔ ہم گوشت تو کھا لیں گے، اپنے احباب کو، دوستوں کو، غربا اور مساکین میں بانٹ دیں گے، لیکن اصل کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوگی، وہ اصل کامیابی حاصل ہوگی تقویٰ سے۔ لیکن عزیزان محترم، ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ قربانی کی اصل روح جو ہے وہ ہمارے دلوں سے غائب ہو چکی ہے۔ اب اس کی جو حیثیت ہے وہ صرف ایک رسم کی سی ہے، یا اکثر کے نزدیک یہ ایک قومی تہوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جو ہے لاکھوں لوگ حج پر بھی جاتے ہیں، اور اسی طرح ہر سال عید الاضحیٰ کے اوپر کروڑوں جانور جو ہیں وہ قربانی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہ روح تقویٰ کہیں نظر نہیں آتی جس کی رسائی اللہ تک ہے۔ اصل فلسفہ بھی اس کا یہی ہے کہ اپنی جان اور مال اور ہر وہ چیز جو انسان کو عزیز ہے وہ راہ للہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے انسان آمادہ نظر آئے، اس کی آمادگی اس کے افعال سے ظاہر ہو۔ دعا ہے خالق کائنات ہماری اس حقیر کوشش کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔